ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابولیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ مسلسل سجدہ ریز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ جب وہ قیامت کے دن سجدے سے سر اٹھائیں گے تو عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ خداوند قدس فرمائیں گے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں، جو انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی ہے اذا قشعر جسد العبد من خشیۃ اللہ تعالی تحانت عنه ذنوبه كما يتحانت من شجرۃ ورقها، جب بندہ کا جسم خوف الہی سے کامتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑتے ہیں۔ ایک نوجوان کا ضمناً واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک نوجوان کو کسی عورت سے محبت ہو گئی۔ وہ عورت ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی اور اس نوجوان کو جب پتہ چلا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ نکل پڑا۔ قافلہ جب جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں قیام کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جوان نے خوشی سے سارے قافلے کے گرد چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا سب لوگ سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ بھی سو رہے ہیں؟ نوجوان بولا اللہ تعالیٰ تو نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تو عورت نے کہا لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ نوجوان نے جب یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے خیال سے تاب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ پوچھا سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کے اہل خانہ بہت زیادہ تھے۔ اسے غربت نے ایسے گھیر لیا، جب وہ پریشان ہوا تو اپنی بیوی سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ بیوی نے ایک تاجر کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو جو چاہو لے جا سکتی ہو۔ عورت نے انکار کر دیا اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو بھوک سے رونے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ پھر اسی تاجر کے گھر گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت راضی ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس سے خوف زدہ ہو؟ اس نے کہا میں رب عز و جل سے خوف زدہ ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال دے کر عزت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس تاجر کے پاس گئے اور کہا کیا تم نے کوئی بڑی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا؟ تو جواب میں تاجر نے کہا اپنا تمام واقعہ سنا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مبارک ارشاد فرمایا لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین من خوافنی فی الدنیا امنته فی الآخرة ومن امتنی فی الدنیا اخفته یوم القیامہ۔ میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، ایک وہ شخص کہ جو دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا رہا میں اسے آخرت میں بے خوف کروں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں
خوف زدہ کروں گا، یعنی اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد گرامی ہے، فلا تخشوا الناس واخشونی، تو لوگوں سے ڈر خوف نہ کھاؤ، مجھ سے ڈرو۔ ایک اور آیت ہے، فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم دو لوگوں سے نہ خوف کھاؤ، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک تنکا ہاتھ میں اٹھایا اور کہا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا۔ اور آپ خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے مبارک پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی ہے، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرع، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال، ہاں توجہ سے سنیے گا، اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جو ہے جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک آنسو کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں کے ایک آنسو کے بدلے میں جہنم سے نجات پا گیا۔ ہدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے خوفناک آوازیں نکلیں گی، جس کے سبب لوگ اس پر گزریں گے اور ڈریں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، جب لوگ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس سے سخت گرمی چنگاڑ کی آواز سنیں گے جو 500 سال کی مسافت میں سنائی دے گی، اور جب ہر نبی نفسی نفسی اور اللہ کے رسول ہمارے پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس سے بچنے کے لیے کہے گی، اے آگ، تجھے نمازوں کا صدقہ دینے والوں، روزے داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر مسلسل بڑھتی چلی آئے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہیں گے، یہ کہتے ہوئے جہنم کی آگ امت محمد کی طرف بڑھ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس سے آگ پر چھٹکے ماریں، آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے اور وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق سوال کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کی گناہگار امت کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ اس سے جہنم کی آگ بجھائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارزقنی عینین تبکیانی فی خشیتک قبل اللہ یکون الدمع، اے اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما جو تیرے خوف سے روتی ہے اور اس سے پہلے کہ آنسو ہی نہ رہے۔ اعنی حلا تبکیانی علی ذنبی تناثر عمری من یدی ولا ادری، اے میری دونوں آنکھوں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی، میری عمر ضائع ہوگی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی ایسا بندہ مومن جس کی آنکھ سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں پائے گی۔ حضرت محمد بن المنز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ جب خوف خدا سے روتے تھے اپنی داڑھی اور اپنے چہرے پر آنسوؤں کو ملا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ جس کے جسم کے حصے پر آنسو لگ جائیں تو وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے دل میں محبت اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کے جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے پناہ چاہے اور ثواب رحمت کا امیدوار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے مصائب پر صبر کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھیں گے اور انہیں مختلف انواع کے کھانے پیش کریں گے، پھل پیش کیے جائیں گے۔ اسی وقت جنتی حیران بیٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو حیران کیوں ہوں، یہ جنت جائے حیرت نہیں۔ اور اس وقت مومن عرض کرے گا یا الہی تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ چکا ہے۔ تب فرشتوں کا حکم ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردہ اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے یہ تیرے دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گناہ گار تھے۔ اس وقت فرمان الہی ہوگا تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے، میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کی امیدوار تھے۔ اس وقت پردہ اٹھے جائے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کرتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا سر اٹھاؤ، یہ جنت دار عمل نہیں، یہ دار جزا ہے، اور اپنے رب کو بے تکلف دیکھو گے۔ رب فرمائے گا میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تم نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں اس کا تصور گزرا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔